بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دورہ صحیح بخاری کی کلاس میں آج کا جو درس ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے متعلقہ ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ذات اور صفات کے متعلقہ ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کتاب میں صفحہ نمبر 110 سے آگے پھر 2 نمبر آئے گا، وہاں سے آج پڑھنا ہم نے 110 تک صفحات ہیں، ان کے آگے پھر 1 سے صفحات شروع ہیں 2 نمبر پہ۔ عقیدہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ اللہ کریم کی ذات ایک ہے، جیسے قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص آیت نمبر 1 ہے۔ اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کریم کا کوئی شریک، جیسا قرآن پاک میں ہے لا شریک لہ، سورہ الانعام آیت نمبر 163۔ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی صفات میں کوئی شریک ہے۔ سادہ لفظوں میں جس حیثیت سے اللہ کریم کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس حیثیت سے اور کوئی ہو سکتا نہیں۔ واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود وہ ذات کہ جو ہر اعتبار سے بے پرواہ ہو، ہر اعتبار سے بے پرواہ ہو، کسی کا، کسی چیز کا، کسی ذات کا وہ محتاج نہ ہو، وہ محتاج نہ ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو ایجاد ہوئی یا ہوگی، یا جس کا ایجاد ہونا ممکن ہو، وہ سب کچھ اللہ ہی کے محتاج ہے۔ مثلا ہم ہی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کا وجود واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود ضروری ہے، اللہ کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے، یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے معاذ اللہ جس میں اللہ کی ذات نہ رہے، ایسی بات ہے
وہ ہمیشہ ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ عدم محال کا یہ معنی ہے کہ یہ ناممکن ہے، جس طرح میں ہوں، آپ ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، یہ چیز اللہ کی ذات میں نہیں ہے، وہ ہے بس ہے۔ کب سے ہے کوئی بھی نہیں جانتا، کب سے ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم کی ذات، اللہ کریم کا وجود کب سے ہے یہ کسی بندے کو پتہ نہیں، بس ہے اور رہے گا، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ ابتدا ہے کوئی اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے، اور قدیم کی صفت یہی ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی انتہا ہو۔ اور اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام جہان والے اللہ ہی کے محتاج ہیں، تمام جہان والے اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات کیا ہے، عقل کے ذریعے بندہ اس کو پہچان سکے، یہ ناممکن ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو چیز انسان کی سمجھ میں آتی ہے، عقل اس کو محیط ہوتی ہے، وہ تبھی سمجھ آتی ہے جب عقل اس کو گھیرے میں لے لے، پھر ہی سمجھ میں آتی ہے وہ چیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ کریم کی ذات کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ اللہ کریم کے جو افعال یعنی کام ہیں، مثلا یہ سورج ہر روز نکل رہا ہے، ایک ہی طرف سے نکل رہا ہے، ہر روز غروب ہوتا ہے اور ایک ہی طرف غروب ہوتا ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں۔ آپ دیکھیں کائنات میں کتنے موجودات ہیں جو اللہ کریم کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ انسان ہی کو دیکھ لیں، ایک اتنے باریک ذرے سے اس انسان کو اٹھایا، اس کی تخلیق فرمائی۔ اول تو وہ ذرہ آپ دیکھیں، لقد خلقنا الانسان من نطفہ، جو کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا نماز کے قابل نہیں رہتا۔ جس پانی کے ذریعے سے ہم پیدا ہوا وہ کپڑا نماز کے قابل نہیں، جسم پہ لگ جائے جب تک دھویا نہ جائے بندہ نماز کے قابل نہیں، مصلی پہ لگ جائے جب تک دھویا نہ جائے مصلی نماز پڑھنے کے قابل، اور اس کے بھی اتنے کم حصے سے بندے کو تخلیق فرمایا کہ جس کو آنکھ سے بندہ نہیں دیکھ سکتا جب تک کوئی جدید آلہ نہ ہو۔ یعنی کتنے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، آپ کہیں گے کہ شاید کسی ایک قطرے سے تخلیق ہوتی ہے، ایک قطرے کے شاید کھرب میں حصے سے شاید تخلیق ہوتی ہے، جس کو انسان یوں نہیں دیکھ سکتا، وہ اتنا کم پانی کا ذرہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی آلے کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے مالک کریم بندے کو، اب غور کرو کہ اتنے باریک ذرے سے جو آنکھ سے نظر تک نہ آئے جب تک جدید کوئی آلہ نہ ہو، اور کتنا حسین و جمیل انسان بنا دیا ہے، کتنا حسین و جمیل انسان بنا دیا ہے۔ اس لیے جس انسان کو اپنی تخلیق پر غور ہوگا وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا۔ جس انسان کو یہ علم ہو جائے کہ میں کس چیز سے بنایا گیا ہوں، وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا۔
غور تو کرو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، کس چیز سے بنایا ہے، اور جب بنا دیا تو فرمایا کہ میری تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر ہے انسان تو ہی ہے، سب سے بہتر ہے انسان۔ دیکھو نا، مالک کی مرضی تھی، حسین و جمیل بنایا ہے، اگر چاہتا ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ سے 6 انچ چھوٹا کر دیتا لمبائی میں، تو پھر سمجھ آ جاتی کس طرح چلا جاتا ہے۔ اگر چاہتا بجائے یہاں کے سر کے اوپر آنکھیں رکھ دیتا تو کتنا بے ڈھنگا انسان محسوس ہوتا کہ نہ ہوتا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں انسان کے وجود کے اندر ہی دی جا سکتی ہیں۔ اگر انسان اس نتیجے اور اس فکر پر جا پہنچے نا کہ یار میں تو کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا بنا دیا ہے، ناممکن ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی والے کام کرے، اور تکبر اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کریم کی عبادت سے روگردانی کرنا ہی تکبر ہے، اللہ کریم کے احکامات کو چھوڑنا ہی تکبر کی نشانی اور علامت ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے تک پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، جو نماز کے لیے اپنے آپ کو نہیں جھکا سکتا۔ اگر وہ متکبر نہ ہوتا تو اللہ کا حکم ہے وہ نہ مانتا۔ دیکھو نا، جب ابلیس کو کہا گیا تھا سجدہ کر، تو قرآن ہے ابا واستکبر، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، غرور کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں۔ اللہ کریم نے نشانی عطا فرمائی ہے کہ تکبر کی بنا پر اس نے میری بات کو نہیں مانا، اس نے میری بات کو، اور جو کہ جی میں متکبر نہیں ہوں تو پھر نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کا حکم مانو، قرآن کہہ رہا ہے اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے فرمایا اس نے تکبر کیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ تکبر۔ ہمارے عرف میں بھی یہ مثال دی جاتی، آپ کسی کو کوئی 2-4 باتیں گے آپ کو جناب سرے سے آپ کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، آپ کہیں گے بڑا متکبر انسان ہے یار، یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار ہم اس سے سلام لیتے ہو، سلام لینے کے لیے تیار نہیں، ہم اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے سامنے ہیں تو اپنا رخ پھیر کے اس طرح منہ کر لیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عاجز ہے یا متکبر ہے؟ ظاہری طور پہ بھی یہی بات لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو خدارا دیکھو، لقد خلقنا الانسان من نطفہ کو دیکھو، ہم کس چیز سے بنائے گئے، اور مالک نے اتنا عظیم، اتنا اچھا خوبصورت ہمیں بنایا ہے، خوبصورت ہمیں بنا دیا اور پاورفل بنایا۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، کتنے بڑے بڑے حیوانات، درندے ہیں، مالک نے ان کو بھی انسان کے قبضے میں دے دیا ہے۔ شیر جیسا درندہ جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، ہاتھی جیسا ضخیم قسم جانور، جسم اس کا دیکھ، لیکن مالک کریم نے انسان کو پاورفل بنایا ہے کہ ہاتھی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، جو چیز بھی ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ہر چیز کو مالک نے انسان کے سامنے مسخر کر دیا ہے۔ انسان کے سامنے کیا کر دیا؟ قرآن میں یہ مسئلہ باقاعدہ کہ ہم نے یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی بنایا، اے انسان یہ تیرے نفع اور تیرے بھلے کے لیے ہم نے بنایا۔ جب پوری کائنات کی اشیاء انسان کے نفع اور بھلے کے لیے ہیں، کبھی انسان نے سوچا مجھے بھی تو آخر کسی کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہوگا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ ذاریات۔ فرمایا انسان اور جن کو تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے ہی۔ تو جس میں انسانیت کی کچھ بو بھی آتی ہوگی نا، کم از کم وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، اپنے رب کی نافرمانی۔ وہ ایک بزرگ علیہ رحمہ سے غالباً سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا آپ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دیں، آپ مجھے گناہ کرنے کی؟ فرمایا بیٹا گناہ کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن 3 کام کر لیا کر بس۔ کتنے کرنے؟ جب تو وہ کر لے تجھے گناہ کرنے کی اجازت۔ بڑا خوش ہوا، وقت کے امام اور بزرگ ولی عاشق رسول کے حکم سے
کہا جی وہ 3 کام بتا دے میں کر لیتا ہوں پھر گناہ کرتا رہوں گا. فرمایا نمبر 1 گناہ ہے اللہ کی نافرمانی. گناہ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا جب اللہ کی نافرمانی کرنے پہ تو تل جائے نا، اس رب کی دی ہوئی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا، پھر نافرمانی کر لینا. جو اللہ رزق دیتا ہے اس کو کھانا چھوڑ دینا، کیونکہ اسی مالک کی تو نافرمانی کرنے چلا ہے، پھر تجھے اجازت. نمبر 2 یہ ساری کائنات سلطنت ہے اللہ کی. جب تو اللہ کی سلطنت سے باہر چلا جائے اب تو گناہ کر لینا. یہ ناممکن ہے کہ تو اللہ کی سلطنت میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے گناہ کرے. نمبر 3 جس اللہ کی تو نافرمانی کی اجازت مانگ رہا ہے، جب اس اللہ سے تو اپنے آپ کو چھپا لے اس وقت گناہ کر لینا. وہ دھاڑے مار کے رونے لگا، کہنے لگا حضور ان تینوں کی تو دور کی بات ہے، بندہ ایک ہی نہیں کر سکتا، عاجز ہے بندہ، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی روزی کھانا چھوڑ دے تو مر جائے گا، اور کہیں سے روزی نہیں ہے. مشرک کافر جہاں کہیں بھی کوئی زندہ ہے روزی تو اللہ ہی دے رہا ہے. پھر دوسرا کام کہ اللہ کی سلطنت سے باہر چلے جانا. حضور یہ بھی ناممکن ہے، کون کر سکتا ہے؟ جہاں بھی جاؤ اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی سلطنت ہے. پھر تیسری بات کہ اللہ سے چھپ جاؤ پھر گناہ کرو. حضور یہ بھی ناممکن ہے. فرمایا جب یہ تینوں ناممکن ہے تو پھر اس جس کی اجازت لینا ہے اسی کو ہی چھوڑ دے. رونے لگا اور توبہ طیب ہو گیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. کیسے اچھے نوجوان ہوتے تھے، کتنا اچھا ان لوگوں کا ذہن ہوتا تھا. اور ایک ہمارے ہاں ہے قرآن پڑھ کے بھی سناؤ تو ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے. ادھر ایک بزرگ نے فقط عقلی دلیل سامنے رکھی کہ جس اللہ کی نافرمانی کرنی ہے اس کی دی ہوئی روزی کھانا چھوڑ دے. جس اللہ کی نافرمانی کرنے کی تو اجازت مانگ رہا ہے اس کی زمین سے نکل جا. جس اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے اس اللہ سے چھپ جا، بھلے نافرمانیاں کرتا رہے. کہنے لگا حضور یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر گناہ ہی چھوڑ دے. تو اس نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. وہیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ صرف اس نوجوان کے لیے بات نہیں ہے، میرے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہی بات ہے. جس رب کی نعمتیں کھائیں اسی کی نافرمانیاں کریں. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا تو صحیح یہ کتنا بڑا جرم ہے. جس کی نعمتیں کھائیں اسی کے خلاف، جس کی سلطنت میں ہم زندگی گزاریں، جس کی ملکیت میں ہے. ذاتی طور پہ تو تمام جہانوں کا مالک اللہ ہی ہے نا. مصطفیٰ کریم جو مالک ہیں اللہ کی عطا سے مالک ہے، لیکن ذاتی طور پہ تو اللہ کریم ہی مالک ہے. پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا، اپنے محبوب کو مالک، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے. اب غور کریں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی الحمدللہ انسان ہیں، کہاں سے مالک نے لیا اور کہاں تک پہنچا دیا. کم از کم اپنی تخلیق پہ ہی بندہ غور کرے تو مالک کی نافرمانی نہیں کرے گا، شرم سے مر جائے گا کہ مجھے کہاں سے بنایا مالک نے، میں کون ہوتا ہوں اس کے سامنے سر اٹھانے والا. اللہ کی نافرمانی کرنا یہی ہے نا، اس کے سامنے سر اٹھایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھ، وہ اکڑا ہوا نہیں پڑھتا. اللہ فرما رہا ہے روزہ رکھ، وہ اکڑا ہوا نہیں رکھتا. گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اللہ فرما رہا ہے سال کے بعد زکوٰۃ دے، وہ اکڑا ہوا نہیں دینی. تو اگر اس کو اب انسانیت کچھ ہوتی تو کسی صورت بھی اس کے اندر یہ باتیں نہ آتی. یہ ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہی رہتا ہے، ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہی رہتا ہے. تو جو اس طرح کے کام ہیں اللہ کریم کے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کوئی مدبر ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. جس طرح کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہو گیا دہریوں سے. دہریے وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ. کہتے ہیں بس یہ سب کچھ خود بخود بنا ہے، خود بخود سسٹم چل رہا ہے. امام صاحب کا ان سے مناظرے کا آپ نے چیلنج دیا ان کو، وقت، ڈیٹ، تاریخ سب کچھ مقرر ہو گیا. تو جہاں پہنچنا تھا نا اس سے پہلے ایک دریا آتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے راستے میں کیا آتا ہے؟ آپ پہنچ گئے، مناظرہ شروع ہونے لگا.
تو امام صاحب نے فرمایا کہ میری ایک بات ہے، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ آج بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا، آج بڑا عجیب منظر۔ دہریوں نے پوچھا کہ قبلہ کیا دیکھا؟ فرمایا جب میں اس طرف آ رہا تھا نا تو میں دریا کے کنارے پہنچا تو آگے نہ کوئی پل ہے نہ کوئی کشتی ہے، ظاہر ہے میں نے اس کو عبور کرنا تھا۔ تو دریا کے کنارے ساتھ ہی ایک نا درخت کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ درخت ٹوٹتا ہے خود بخود، درخت ٹوٹتا ہے خود بخود، اور پھر اس کے پھٹے بن جاتے ہیں خود بخود، پھر اس سے کشتی تیار ہو جاتی ہے خود بخود، پھر وہ میرے سامنے دریا میں آ جاتی ہے خود بخود، میں اس میں بیٹھ گیا، وہ خود بخود چل کے اس کشتی نے مجھے تم تک پہنچا دیا ہے۔ وہ دہریے تو جناب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او جی مسلمانوں کا وقت کا امام ہے، معاذ اللہ اتنا بڑا جھوٹ بھی کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ بس یہی تو امام صاحب کی منشا تھی، یہی تو امام صاحب کی۔ کہنے لگے جی یہ بھی کوئی حد ہے جھوٹ کی کہ درخت خود بخود ٹوٹا ہو، خود بخود پھٹے بنے ہوں، خود بخود وہ جڑ گئے ہوں، خود بخود کشتی کی شکل بنی ہو، اور وہ خود بخود آپ کے سامنے آئی اور خود چل کے بھی آ گئی۔ کوئی جھوٹ کی حد ہوتی ہے امام صاحب؟ آپ غور تو کریں۔ لوگوں کو کہنے لگے دیکھو جی یہ تمہارا امام۔ امام صاحب نے فرمایا بس مناظرہ ہم جیت گئے ہیں، بس مناظرہ ہم۔ فرمایا بے ایمانو، ایک کشتی اگر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ پوری کائنات کس طرح خود بخود چل رہی ہے، کس طرح وجود میں آ گئی ہے؟ سب کے سب دہریے خاموش ہو گئے، سب کے سب دہریے۔ اللہ کریم نے امام صاحب کو اتنا عقل سے نوازا تھا، اللہ کریم کا خاص کرم تھا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کی جزئیات پر کلام ہوگا، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین، حتیٰ کہ آپ کے کئی اساتذہ بھی ان مسائل سے عاجز آ گئے، جب آپ کے سامنے آپ نے فرمایا اس کا یوں حل نہیں نکل سکتا، اور پھر سوچ سوچ کے لوگ رہتے رہے، حل وہی تھا جو آپ نے فرما دیا تھا، حل وہی تھا جو آپ نے فرما دیا تھا۔ تو اس طرح کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مدبر ہے، مدبر حقیقی اللہ کی ذات ہے، وہی ذات اس پوری کائنات کو ما یلیق بشانی، جس طرح اس کے شان کے لائق ہے، پیدا فرمایا اور پھر اس کو چلا رہا ہے، پھر اس کو چلا رہا ہے۔ عقیدہ نمبر 4، اللہ کریم کی جو صفتیں ہیں، اللہ کریم کی جو نہ اس کی ذات کا عین ہے اور نہ ہی اس کی ذات کا غیر ہے۔ اب آپ کہیں گے عجیب بات ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کسی چیز کی یا تو عین ہوتی ہے اس کی غیر ہوتی ہے، اور یہاں نظام ہے نہ اس کی صفتیں عین ذات ہیں نہ ذات سے جدا ہیں، نہ ذات سے۔ اس کا معنی سمجھیں، یعنی جو اللہ کریم کی صفات ہیں ان صفات ہی کو اللہ کی ذات کا نام دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ اللہ کریم کی جتنی صفات ہیں وہ کبھی اللہ سے معاذ اللہ زائل ہو جائے، کبھی اللہ سے۔ جس طرح میری ایک صفت ہے دیکھنا، ممکن ہے ابھی دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، اس سے پناہ مانگتے ہیں ہم ایسی مصیبت سے، کچھ دیر کے بعد یہ آنکھیں دیکھنا ختم ہو جائیں، یہ ممکن ہے۔ ابھی میں چل سکتا ہوں، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، کئی لوگ آپ کے سامنے ہیں جو چلنے سے معذور ہو گئے، سننے والے ہیں کئی لوگ آپ کے سامنے جو سننے سے معذور اور محروم ہو گئے، اسی طرح بولنے کی بات ہے۔ تو یہ ناممکن ہے، اللہ کی جو شان ہے جس طرح ہے وہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گی، وہ ہمیشہ اسی طرح ہی، اس میں کوئی تغیر اور تبدل بھی نہیں آتا، کیونکہ تغیر اور تبدل اس میں آتا ہے جس کی کوئی حد ہو، حد ہوگی تو اس سے آگے بڑھے گا یا کم ہوگا، اور اللہ کریم ہر اعتبار سے حدود سے منزہ ہے، ہر اعتبار سے حدود سے کیا ہے؟ منزہ ہے، پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 5، جس طرح اللہ کریم کی ذات قدیم ہے، ازلی اور ابدی ہے، اللہ کریم کی صفات بھی اسی طرح قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ اللہ کریم کے سوا کسی ذات کو قدیم نہیں کہہ سکتے، کسی ذات کو قدیم
ازلی اور ابدی اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کو قرآن کیونکہ اللہ کی صفت ہے اس لیے قرآن قدیم ہے، اس لیے قرآن کیا ہے؟ اور جو قدیم ہوتا ہے نا اسی کو کہتے ہیں غیر مخلوق۔ جو مخلوق ہے جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ حادث ہے، وہ قدیم نہیں ہو سکتی، وہ قدیم۔ اب ہمارے شعراء حضرات اور نعت خوان حضرات ذرا غور کریں اس عقیدے پر کہ کن کن ہستیوں کے بارے میں ازلی اور ابدی کے جملوں کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں اپنے اشعار میں، جبکہ یہ عقیدہ ہے اسلام کا کہ ازلی اور ابدی کی ہر اعتبار سے نسبت فقط کس ذات کی طرف ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف یا اللہ کی صفات کی طرف، بس۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدیم کہیں گمراہ بد دین ہے، گمراہ اور بد دین ہے، کیونکہ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ قدیم وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور اسی کو ازلی ابدی کہا جاتا ہے، اسی کو۔ اب جب کسی اور کی طرف ہم نسبت کریں گے کہ یہ ازلی ہے یہ ابدی ہے تو گویا ہم نے اس غیر قدیم کو کیا مان لیا؟ جو کہ گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قدیم کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات۔ قدیم کون ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی کائنات میں قدیم، باقی سب مخلوق اور حادث ہیں، سب مخلوق اور اللہ کی ذات اور صفات غیر مخلوق ہیں، یعنی ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور کب سے ہیں کوئی نہیں جانتا، کب تک ہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہی ازلی اور ابدی کا معنی ہے، یہی ازلی اور ابدی کا معنی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اللہ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں۔ ابھی یہ بات میں نے آپ کو عرض کی ہے، اللہ کریم کی جو صفات ہیں وہ مخلوق، مخلوق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو پہلے نہ ہو بعد میں اس کو وجود دیا گیا ہو، بعد میں اس کو وجود۔ ویسے اسم مفعول کا صیغہ جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کی گئی چیز، پیدا کی گئی، اور خالق اسم فعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والی ذات، پیدا کرنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا نام عبد الخالق ہو اس کو اکیلا خالق بلانا غلط، سمجھ آئی بات؟ جس کا نام عبد الرزاق ہو اس کو اکیلا رزاق بھائی بات سننا شریعت کے خلاف۔ جس کا نام عبد الواحد ہو، واحد بھائی بات سننا شریعت کے خلاف۔ عبد الاحد ہو، احد بھائی بات سننا شریعت کے خلاف۔ عبد الکریم ہو، کریم بھائی بات سننا شریعت کے۔ عبد الرحیم ہو، رحیم بھائی بات سننا شریعت کے۔ جب بھی کہیں یعنی جس بندے کے نام کی نسبت اللہ کی صفات کی طرف، اللہ کے صفاتی ناموں کی طرف ہے، تو اس بندے کو پھر عبد کے ساتھ ہی پکاریں گے۔ مثلا عبد الخالق بھائی میری بات سننا، عبد الرزاق بھائی میری، معنی کیا ہے؟ اے خالق کے بندے میری بات سننا، اے رزاق کے بندے میری بات سننا۔ جب ہم نے کہا نا رزاق بھائی، یہی رزق دیتے ہیں کیا؟ خالق بھائی انہوں نے پیدا کیا ہمیں کیا؟ غور کرتے ہیں، عبد الرحمن، رحمان بھائی، اور رحمان تو اللہ کریم کی صفت ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ جو ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لی جائے، وہ بڑا غفور رحیم و بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جس طرح اگر کسی کی سمجھ نہیں آئی تو ایک مثال اور دینا چاہوں۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہو، اب لوگوں کو سمجھ آئے گی، اب وہ اس کو نہیں کہیں گے معاذ اللہ میں تو وہ جملے بولنا ہی پسند نہیں کرتا۔ عبد کو نکال دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ تو اسی طرح عبد الخالق میں عبد کو نکال کے خالق کیوں کہتے ہیں؟ عبد الکریم میں عبد کو نکال کے کریم کیوں کہتے ہیں اکیلا؟ عبد الرحیم میں عبد کو نکال کے رحیم کیوں کہتے ہیں؟ اگر ادھر سمجھ نہیں آتی تو پھر عبداللہ کو بھی عبد نکال کے پکارا کرو، پھر سمجھ آ جائے گی۔
ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کوئی غلطی اس طرح کی ہوئی ہم سب میں سے کسی سے تو اللہ مجھے بھی آپ سب کو تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے. عقیدہ نمبر 7، اللہ کریم کی ذات اور صفات کے علاوہ دیکھنا وہی بات آ رہی ہے جو ابھی میں پیچھے عرض کر رہا ہوں، سب چیزیں حادث ہیں، سب کچھ حادث ہے. یعنی پہلے نہیں تھی اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ، پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، بعد میں اللہ نے ان کو. اب انبیاء جو ہیں علیہم السلام یہ اللہ کی ذات ہے معاذ اللہ، اللہ کی صفات ہے معاذ اللہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ انبیاء قدیم نہیں ہیں، انبیاء قدیم پہلے ان نفوس قدسیہ کا وجود نہیں تھا. جب اللہ نے چاہا، گویا ہم نہیں جانتے کہ کب تخلیق ہوئی، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. جب اللہ نے چاہا تو اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے، پھر محبوب کے نور کے فیضان سے سب کچھ بنا دیا، سب کچھ. جس طرح ہمارے بزرگوں نے لکھا، اسی طرح اشرف علی تھانوی نے اسی حدیث کو نقل کیا. نشر الطیب کی پہلی فصل عنوان دیتا ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. عقیدہ وہ اچھا ہوتا ہے جس کو غیر خود مانے. اب دیکھیں یہ دیوبندیوں کے وہابیوں کے پیر و مرشد ہیں اشرف تھانوی، تو اس نے اپنی کتاب نشر الطیب کی پہلی فصل کا عنوان کیا باندھا ہے؟ پہلی فصل نور محمدی کے. اس میں یہی حدیث لے آیا جو حدیث میں نے نتیجتاً آپ کے سامنے پڑھی کہ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام اور پھر آپ کے نور کے توسل اور برکت سے مالک نے سب کچھ. عقیدہ نمبر 8، جو اللہ کریم کی صفات کو مخلوق کہے یا حادث وہ گمراہ ہے اور بد دین ہے، وہ گمراہ ہے اور بد دین ہے. اب غور کرنا، ممکن ہے ہمارے پہلے جملے پر کسی نعت خان کو ہم سے کوئی ناراضگی کا پہلو نکلا ہے. کسی کم پڑھے لکھے مبلغ اسلام کو ہم نے کہا نا یہ جو اس طرح کے جملے بولتے ہیں فلاں ازل ہے، فلاں کی طرف ابد کی نسبت ہے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے. اب ذرا غور کرنا، عقیدہ نمبر 9 پہ وہی بات آ رہی ہے. ہم نے تو پھر بھی کچھ رعایت رکھی تھی. جو عالم میں فرق سمجھنا، لفظ عالم اور لفظ عالم مادہ ایک ہی ہے، صرف زبر اور زیر کا فرق ہے. اگر عالم ہو یعنی لام کے اوپر کیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں داخل ہے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، جیسا کہ شرح العقائد النصفیہ میں یہی بات لکھی ہے، عقائد کی کتاب ہے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں داخل ہے. عالم کا معنی جہان، عالم میں داخل. اور اگر عالم ہے، خصوصاً ہمارے پاکستان میں جو عرف ہے، عالم جب بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے جو رسول اللہ کی شریعت کو جاننے والا ہو. ہمارے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہے باہر کسی ملک میں اس کا معنی عرف کے اندر کسی اور حیثیت سے استعمال ہوتا ہو. عربی لغت کی حیثیت سے لغوی معنی جاننے والا، اور ہمارے عرف میں عالم دین جو شریعت کو جاننے والا اس کو عالم سے پکارا جاتا ہے. اب غور کرنا، جو عالم میں اللہ کریم کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کو قدیم مانے، کہے کہ یہ چیز بھی ازلی اور ابدی ہے، اسی کو قدیم کہتے ہیں. یا کسی چیز کے حادث ہونے میں شک کرے، جو حادث نہیں ہے نا، جو حادث ہے وہ قدیم ہے. مسئلے کو غور سے سمجھیں. بندہ کہنا یہ چیز حادث نہیں ہے، خود بخود ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ قدیم ہے. یہ کیا ہے؟ قدیم ہے. جو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کو
کیا معنی؟ قدیم معنی، ازلی اور ابدی معنی، یا اس کا برعکس، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں میں تو فلاں چیز کو حادث یا کم از کم شک بھی کرے اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی چیز کے حادث ہونے میں کیا کرے؟ شک بھی کرے، تو وہ انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کتنا اہم ترین عقیدہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں ہر لا علم سے لا علم شخص بھی شعر و شاعری کرنے بیٹھ گیا ہے، وہ بھی نعتیں لکھ رہا ہے۔ اب نعتوں میں پھر ایسے جملے استعمال ہوتے، پتہ تو ہے نہیں حادث و قدیم کیا ہے، اور کس کس ذات کو ہم قدیم کہہ سکتے ہیں، کس ذات کی صفات کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے یا اس کی صفات ہیں جو قدیم ہیں، جو کیا ہیں؟ قرآن بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس لیے قرآن بھی قدیم ہے، اس لیے قرآن بھی کیا ہے؟ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب حادث، اور جو شک بھی کرے باقی چیزوں کے حادث ہونے میں، یا کہے نہیں فلاں چیز کیا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس عبارت کو، اس فتوے کو قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر نقل کیا۔ اس فتوے کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 27 کے اندر اس کو نقل فرمایا آپ نے۔ اسی کو امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور عقائد پر عربی زبان میں ایک کتاب، عربی زبان میں آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، اس کے اندر بھی آپ نے اسی بات کو کیا فرمایا کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے۔ اب کم از کم کسی نعت خان کو، کسی مولانا صاحب کو ہمارے اس جملے پر اگر کوئی تشویش ہوئی ہو، ہم معذرت خواہ ہیں، یہ جس امام اہل سنت کے دن رات گیت گاتے ہو نا، یہ فتویٰ انہیں کا ہے، اور قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر یہ فتویٰ دیا۔ شفا شریف آپ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو سرکار علیہ السلام کے حقوق کے متعلقہ لکھی ہے، جس میں یعنی جو گستاخ ہیں ان کا رد کیا گیا ہے سادہ لفظوں میں۔ جو سرکار کے گستاخ ہیں، سرکار کے اہل بیت کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، الغرض جس چیز کو سرکار سے نسبت ہو گئی، جس نے اس کی بے ادبی کی، قاضی ایاز نے شفا شریف میں اس کا رد کر دیا، اس کا گستاخ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا، اس کا گستاخ ہونا قرآن و حدیث سے کیا کیا ہے؟ ثابت کیا۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ کریم کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بیٹا، اللہ کریم کی کوئی بیوی۔ جو شخص اللہ کو باپ یا بیٹا یا اللہ کے لیے بیوی ثابت کرے، وہ اسی وقت سے کافر، وہ اسی وقت سے، بلکہ جو کہے یہ ممکن ہے، ہوا نہیں ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے، ہوا نہیں ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے، بد دین ہے، وہ بھی گمراہ ہے اور بد دین ہے۔ دیکھو نا، فرمایا نا کہ اللہ کا نہ کوئی اللہ کا باپ ہے، یعنی اللہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ اللہ کسی کا باپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورہ اخلاص میں یہ معنی موجود ہے، لم یلد ولم یولد کا یہی مطلب، لم یلد ولم یولد کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی متخذ صاحبۃ ولا ولد، سورہ الجن میں اللہ کریم کی نہ بیوی ہے نہ ہی اس کی اولاد ہے، نہ ہی اس کی، اور جو یہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ نمبر 11، اللہ کی ذات حی ہے، حی کہتے نہیں ہے یا حی یا قیوم، یا حی، کاش کہ یہ آپ کے وظیفے میں آ جائے، زیادہ نہیں، صرف ایک تسبیح کر لیں، یا حی یا قیوم، یا حی
دیکھنا اللہ کریم کی رحمتوں کی بارش کس طرح برستی ہے۔ فقط ایک تشبیہ، ایک تعداد ہے جنہوں نے اسی کو اسم اعظم کا درجہ دیا ہوا ہے، اسم اعظم کا۔ اور میں ایک عربی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب وہ آیت آئے گی نا، ابھی اس جملے کو لکھنا نہیں ہے، جب وہ آیت آئے گی جہاں یہ مسئلہ ہے آپ کے ترجمہ تفسیر کے پیریڈ میں، تو انشاءاللہ میں آپ کو وہاں وہ پوری دعا لکھواؤں گا جس دعا کے پڑھنے کے ساتھ اب مردوں کو فرمایا کرتے کھڑا ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اس میں بھی یہ جملے موجود ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور ایک صحابی غالباً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ جس دن جنگ بدر کبریٰ جو پہلی جنگ ہوئی تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے اجمالی ذکر اب جو ترجمہ تفسیر کا پیریڈ آئے گا نا منگل والے دن، اس کے اندر آ رہا ہے، اسی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ کتنے تھے اور صحابہ کتنے تھے، ان کے پاس کتنی سواریاں، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نا سجدے میں ہیں، میں کئی بار آیا سرکار سجدے میں ہیں، میں بار بار آیا سرکار، اور تسبیح کیا پڑھ رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو اے مالک ہمیں فتح عطا فرما، یا حیو یا قیوم اے مالک ہمیں فتح عطا فرما۔ وہ حی ہے، اللہ کی ذات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود زندہ ہے، خود، اور اپنی زندگی میں وہ کسی اور کا محتاج، اور جتنے بھی جاندار ہیں سب کی زندگی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قبضہ ہے، کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ کریم ہاتھ سے پاک ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب کوئی بڑی کتاب پڑھنی ہو، بھلے اپنی زبان میں ہو، کسی ماہر کو ساتھ بٹھا کے، یا کم از کم جو جملہ سمجھ نہ آئے عقیدہ نہ رکھ لیا جائے، کسی عالم سے پوچھ لیا جائے۔ اب کوئی بندہ الگ اسی کتاب کو پڑھ رہا ہو تو جب یہاں آئے گا تو اس کے ذہن میں آئے گا یار شاید کوئی اللہ کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ جملے جو لکھے ہوئے ہیں۔ اب کسی عالم سے رابطہ کرے گا، وہ کہے گا جی علماء جب بھی یہ جملہ بولتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے قبضہ ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت عطا فرما دے۔ عقیدہ نمبر 12، جو چیز ممکن ہے نا، جس کا ہونا ممکن ہے، اللہ کریم اس پہ قادر ہے، اللہ کریم اس پر، جو چیز ممکن ہے یعنی جس چیز کی نسبت اللہ کریم کی ذات کی طرف کرنا ممکن ہے، اللہ اس کے وجود پر قادر ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا، آیت لکھی ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بارہا قرآن میں استعمال ہوئی ہے، تو لوگوں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اپنی گندی عقل لڑائی، اللہ ہر چیز پہ۔ اس عقیدے کو نہ دیکھا کہ ہر چیز سے مراد وہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا درست و شرعن، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، انہوں نے کہا جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، معاذ اللہ اپنے وہ منطقی جھوٹے صغرے کبرے ملائے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، لہذا معاذ اللہ اللہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے۔ یعنی بدبختوں نے، نجدیوں نے یہ کلمات لکھے ہوئے، سمجھ آئیے؟ تو پھر مسلمانوں نے کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اے بے ایمانو یہ ایک جملہ بول کے چپ کیوں کر گئے ہو؟ پھر شادی کرنا ایک کام ہے، ایک چیز ہے، پھر یہ بکواس بھی لکھ دو کہ اللہ چاہے تو شادی بھی کرے، پھر یہ بھی تمہیں لکھنا چاہیے۔ معاذ اللہ پھر جتنے گناہ ہیں سارے ہیں تو چیزیں نا، کام ہی ہے نا، پھر سب کی نسبت کرو، سب کی نسبت ہے، کھانا بھی ایک چیز ہے، کام ہے، اللہ کی طرف کرو نسبت۔ لیکن کیا جہاں تک ان کا بس چلتا تھا
نہ اللہ کی ذات کو معاذ اللہ معاف کیا انہوں نے، نہ رسول اللہ کی ذات کو معافی دی ہے۔ جہاں بھی کوئی ان کا بس چلا ہے انہوں نے گستاخی ضرور کی ہے، انہوں نے گستاخی۔ اب دیکھو کتنی بڑی گستاخی ہے، کہہ رہے ہیں جی قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے خود تھوڑی کہا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جھوٹ کیونکہ چیز ہے لہذا اللہ اس پہ قادر ہے۔ مسلمان محققین نے کیا کہا، اس کا مطلب ہے جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا درست ہے، اللہ کی ذات کی طرف کرنا، اللہ ہر اس چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر اس چیز پہ قادر ہے۔ عقیدہ نمبر 13، جو چیز محال ہے، سمجھائیں گے اگر سمجھ نہیں آئے گی تو، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے۔ اس سے کیا ہے کہ اس کی قدرت اس سے شامل ہو۔ اب محال کی تعریف سنیں، محال اسے کہتے ہیں جو موجود ہی نہ ہو سکے، جو موجود ہی نہ ہو سکے، اور جب وہ موجود ہوگا تو محال نہیں رہے گا۔ جو چیز موجود ہو جائے وہ محال نہیں ہوتی، جو موجود ہو جائے وجود میں آ جائے وہ محال نہیں ہوتی۔ اسے یوں سمجھ لو، دوسرے خدا کا پیدا ہونا محال قطعی ہے، دوسرے اللہ کا پیدا ہونا محال قطعی ہے، ناممکن ہے کوئی دوسرا خدا ہو سکے۔ اب یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی کہے آج نہیں تو کل اللہ دوسرا خدا پیدا کر دے گا، ایسے ہو سکتا نہیں ہے۔ یوں ہی اللہ کریم کی ذات اور صفات کو فنا نہیں ہے، یعنی حادث نہیں ہے، حادث نہیں ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ کبھی بھی اللہ کی ذات اور صفات حادث بن جائیں، یہ بات یہ محال قطعی ہے، یہ کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو جو بندہ محال کی نسبت اللہ کریم کی طرف کرے، محال کی نسبت، دوسرا خدا پیدا ہونا محال ہے نا، جو کہے نہیں کبھی نہ کبھی اللہ بنا دے گا، تو اس نے معاذ اللہ کے وحدانیت کو مانا ہی نہیں، اس نے اللہ کو ایک مانا ہی نہیں، اس نے اللہ کریم کو ایک سرے سے مانا ہی نہیں۔ عقیدہ نمبر 14، ہر وہ چیز جو ممکن ہو، ضروری نہیں کہ وہ وجود میں آئے، ہاں اگر اللہ چاہے تو وجود میں آ سکتی ہے، اگر اللہ چاہے تو وجود میں آ سکتی ہے۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ کریم ہر کمال اور خوبی کا ذاتی طور پہ جامع ہے، یعنی اس کے اندر موجود ہے، ہر کمال اور خوبی ذاتی طور پہ اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ اور ہر اس چیز سے غور کرنا، جن لوگوں نے کہا جھوٹ بھی ایک چیز ہے، ہر اس چیز سے جس میں عیب ہو، کوئی نقصان ہو، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ یعنی عیب اور نقصان کا اللہ کی ذات و صفات میں پایا جانا یہ محال قطعی ہے۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کی ذات و صفات میں عیب بھی، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو، اللہ کی ذات کے لیے وہ بھی ناممکن ہے، محال قطعی ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ، دھوکہ، خیانت، فریب، ظلم، جہالت، فحاشی، بے حیائی، یہ سب عیب والے کام ہیں۔ اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے اللہ کریم کی ذات میں کسی صورت یہ نہیں پائے جا سکتے، یہ محال قطعی ہے، یہ محال ہے۔ اور ابھی مسئلہ سنا آپ نے، جو محال قطعی کا انکار کرے حقیقت میں اس نے تو جنہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، محال قطعی کا انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ اور بدبختو تم توحید پرست کب ہو؟ تم تو کہتے ہو ہمارے جیسا توحید پرست کوئی نہیں ہے۔ ویسے ایک طرف غور کرے بندہ تو ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ غور کریں ایک جہت سے، یہ بار بار کہتے ہیں ہمارے جیسا توحید پرست کوئی نہیں ہے۔ تمہیں مبارک ہو ایسی شیطان والی توحید، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جس طرح بدبختی توحید میں تم کرتے ہو کائنات میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. اس حیثیت سے تم سچے ہو, اس حیثیت سے تم کیا ہو؟ سچے ہو. اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے اور پھر کہنا ہم نے مانا یہ لیا, وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے, یہ محال کو ممکن ٹھہرانے کا مترادف ہے. یہ محال کو گویا ممکن ٹھہرا دیا. اور اللہ کی ذات کو عیبی بتانا ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی عیب ہے, بلکہ اللہ کی ذات کا انکار ہے, بلکہ اللہ کی ذات کا انکار ہے. اور جو اللہ کی ذات کا انکار کرے وہ دار اسلام سے, تو پھر ان جیسا توحید پرست کو مل سکے گا جو اپنے آپ کو توحید پرست بھی کہتا ہو اور اسلام سے خارج بھی ہو, اور اسلام سے ناممکن ہے. اور یہ اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ جو چیزیں محال قطعی ہیں وہ اللہ کی قدرت میں ہے ہی نہیں, یعنی وہ وجود میں نہیں آ سکتی, تو معاذ اللہ اللہ کی قدرت ناقص ہو جائے گی. یہ دلیلیں دیتے ہیں نا, اگر جھوٹ معاذ اللہ اللہ نہیں بول سکتا تو پھر تو اللہ میں قدرت میں نقص آ گیا کہ وہ جھوٹ والا کام نہیں کر سکتا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ لوگ عام لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے دلائل رکھتے ہیں. یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل محض باطل ہیں اور فاسد ہیں. ان باتوں کا کوئی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ, اس کی قدرت میں کمی آنے کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق ہے. یہ خام خواہ کی جہالت ہے. یہ خام خواہ کی کیا ہے؟ نقصان تو اس چیز کا ہے کہ وہ اتنی عیب والی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہو سکتا. نقصان تو اس چیز کا ہے, اللہ کی ذات کا نقصان اور کب ہوگا. لیکن لوگوں کو الٹ سمجھاتے ہیں, دیکھو جی اگر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا پھر تو قدرت ناقص ہو گئی, اللہ سے کام نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جھوٹ اتنی گندی چیز ہے, اتنا عیب والی ہے کہ اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہی نہیں ہو سکتی. نسبت ہی یا اللہ کی قدرت کے زیر تحت داخل ہی نہیں ہو سکتا. اتنی گندی چیز ہے, اتنی. جب اس کا محبوب نہیں جھوٹ بولتا تو رب کیسے جھوٹ بولے گا؟ ابو داؤد کی پچھلے دنوں حدیث نہیں آپ کو عرض کی, ابو داؤد شریف میں وہ کتابت حدیث پر حدیث لکھنا کب سے شروع ہوا. وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں عرض کی, یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں. تو مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی بشر ہی ہیں. تو جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو سرکار نے قسم اٹھا ڈالی, فرمایا اللہ کی قسم ہے اس زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور جس رب کی بنائی ہوئی مخلوق کی یہ شان ہے کہ ان کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکل سکتا, تو بے ایمانو کتنے بڑے بدماش ہو, تم نے رب کو جھوٹا قرار دے دیا. استغفر اللہ العظیم. تم سے تو مکے کے کافر بھی اچھے. جب سرکار علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہیں, یہ تقریباً آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے بات, جو میٹرک ایف اے بی اے کی طرف گئے انہوں نے پڑھی ہوگی لازماً. جب ابتدا میں آپ نے دعوت دینے کے لیے بلایا تھا ان کو, مکے والوں کو, تو فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے؟ کہنے لگے جی مان لیں گے, کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور تم سے تو مشرق کے مکہ شریف کے بت پرست بھی اس حیثیت سے اچھے ہیں کہ ہیں کافر, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق, رسول اللہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. یہ اور بات ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے, لیکن اللہ کے پیدا کیے ہوئے تو ہیں نا, قدیم تو نہیں ہے نا آپ ہیں تو مخلوق نا. جو اللہ کی مخلوق امام الانبیاء علیہ السلام کو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبان سے کبھی کسی نے جھوٹ, تم کتنے بڑے بدبخت ہو کہ اس محبوب کے خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کر ڈالی. غور کریں آپ, اس جملے پہ غور کریں. ابو جہل سرکار کی ذات پہ ایمان نہیں لاتا تھا, اور بات. ابو لہب سرکار کی ذات پہ ایمان نہ لائے, اور بات. عتبہ شیبہ آپ کی ذات پہ ایمان نہ لائے, لیکن جب کبھی بھی مکے والوں کو کوئی قیمتی چیز امانتاً رکھنی ہوتی نا, بھلے کافر تھے لیکن آتے رسول اللہ کے پاس تھے.
ایک دوسرے کو کہتے تھے کوئی چیز رکھنی ہو یہاں رکھا کرو، یہاں سے بے ایمانگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ ان کو اپنے کافروں پہ اعتماد نہیں ہوتا تھا، انہیں پتہ تھا یہ بے ایمان کھا جائیں گے، اور تھے کافر، دشمنیاں تھیں، جنگیں لڑتے رہے، لیکن جب اپنی قیمتی چیز رکھنے کی باری آتی نا تو کہتے یہ رسول اللہ کے پاس ہی رکھنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی ہجرت کی رات سرکار نے مولا کائنات کو فرمایا کہ صبح کو امانتیں دے کے آ جانا، صبح کو امانتیں دے کے آ جانا، وہ امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں۔ تو اللہ کریم کی طرف عیب والی چیز کی نسبت کرنے والا بندہ حقیقت میں اسلام سے، بلند آواز سے اسلام سے، خواہ وہ جھوٹ کی نسبت کرے یا کسی اور چیز کی، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو جس طرح اللہ کی ذات ہے وہ مانا ہی نہیں ہے، انکار کر دیا۔ اللہ کی ذات کا کیا کر دیا؟ اور جو اللہ کی ذات کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے ہے۔ عقیدہ نمبر 16، نمبر 1 حیات، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 سننا، نمبر 4 دیکھنا، نمبر 5 کلام، نمبر 6 علم، نمبر 7 ارادہ۔ یہ 7 اللہ کریم کی ذاتی صفات ہیں۔ کیا ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں کہیں یہ تو نہیں آیا جب سنتا ہے تو پھر کان کی ضرورت پڑے گی؟ جس کو کان کی ضرورت ہو وہ کان کا محتاج ہوتا ہے، اور جو کسی کا محتاج ہو وہ قدیم نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ سنتا ضرور ہے، کس طرح سنتا ہے؟ ما یلیق بشانہ۔ دیکھتا ضرور ہے، کس طرح دیکھتا ہے؟ ما یلیق، یعنی جس طرح اللہ کی شان کے لائق، جس طرح اللہ کی شان کے۔ کلام کرتا ضرور ہے لیکن یہ نہیں کہ کوئی زبان ہے۔ ما یلیق بشانہ، ما یلیق بشانہ ہی، ہر طرح کے عضو سے، کسی بھی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اب علماء نے لکھا کہ جب جسم ہی نہیں ہے تو اللہ کی ذات ہے، بالکل ہے۔ فرمایا آخر کچھ تو ہوگا۔ علماء نے کہا، علماء اہل سنت نے، انشاءاللہ جب سرکار کے توسل سے جنت میں دیکھیں گے نا بتا دیں گے کیا ہے، کیونکہ سرکار کے غلاموں کو اللہ کریم کا جنت میں دیدار کرایا جائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔ جب سب کچھ جنتیوں کو مل جائے گا نا، سرکار نے فرمایا، اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو؟ جو تم نیک عمل کرتے تھے دیکھو میں نے تمہیں کیا کچھ دے دیا۔ یہ تو جب آپ جنت کا بیان اجمالی ہوگا، پڑھیں گے نا تو سمجھ آئے گی کہ جنت کیا ہے، تو بندے کہیں گے مالک ہماری سوچ سمجھ سے زیادہ دے دیا، بس بہت کچھ دے دیا۔ اللہ فرمائے گا ابھی اصل نعمت تو تمہیں ملی ہی نہیں ہے۔ بندے حیران و پریشان ہوں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی؟ تو پھر سرکار نے فرمایا ان کو بتایا جائے گا وہ نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ وہ نعمت اللہ کا کیا ہے؟ دیدار ہے۔ بس آج اسی بات پہ اللہ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد کیا رکھنے چاہیے، آج کا درس اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جس محبوب کو وہ بار بار اپنی زیارت کراتا ہے، اس محبوب کے صدقے اللہ کریم جنت میں ہم سب کو بھی اپنی زیارت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔